ویلکم بیک۔ وقت سے قبل بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کا ریاستی نظام اوور ہالنگ کے ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے جہاں بڑے فیصلے اب مزید ٹالے نہیں جا سکتے۔ قومی مفاہمت کی اور ہر صورت میں پاکستان کو ایک جگہ پر ایک پیج پر لانے کے لیے پاکستان کی سیاسی قوتوں کو، پاکستان کی ریاستی قوتوں کو اور ان تمام کلیدی قوتوں کو ایک مقام پر آ کے کلیدی فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے نظام حکومت کی بڑی تبدیلی اس وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ اس موضوع میں مزید بات کرتے ہیں اور اب اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے نامور مستند ترین سینئر صحافیوں میں سے ایک، بہت ہی قابل قدر سابق ایڈیٹر بھی رہ چکے ہیں اور نیوز اینالسٹ بھی ہیں، محترم مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بہت ہی عمدہ نیوز اینالسٹ اور کامنٹیٹر محترمہ عارفہ نور بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ بہت بہت شکریہ شامی صاحب۔ اوور آل آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ایک جنرلی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہرحال قومی مفاہمت وقت کی ضرورت ہے، تمام سیاسی قوتوں کو اور ریاستی قوتوں کو پاکستان کے اصل ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کے لیے ایک پیج پر آنے کی ضرورت ہے، لیکن جو اس وقت ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کی تقریباً 3 سال کے بعد قید تنہائی کا ختم ہونا، ان کا اسپتال منتقل ہونا اور سپریم کورٹ کے فیصلے میں ان کے حوالے سے ہمدردی کے کئی احکامات شامل ہونا اور پورے ماحول کے سیاسی ماحول کا جو پی ٹی آئی اور عمران خان کے حوالے سے یکسر تبدیل ہو جانا، یہ کس بات کا اشارہ ہے؟ کامران صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیں، اشارے بعض تو یہ مل رہے ہیں کہ ہم کوئی مفاہمت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کچھ اپنی غلطیوں کا مداوع کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ اشارے جو ہیں ناکافی ہیں، نامکمل ہیں اور واضح نہیں ہیں۔ اور جو آپ نے ابھی نقشہ کھینچا ہے کہ پاکستان کو ایک نئے نظام کی ضرورت ہے یا نظام میں بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے، تو اس بات کا اظہار تو جگہ جگہ ہو رہا ہے، لیکن وہ جو اکبر نے کہا نا کہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ ہمارے پاس ایک دستور موجود ہے، اس کے تحت نظام حکومت جیسا بھی برا بھلا ہے چل رہا ہے، اس میں تبدیلی کے اور ترمیم کے طریقے درج ہیں۔ کیا ہم ان سے کوئی اوپر اٹھ کر یا ان سے ماورا کوئی تبدیلی چاہتے ہیں؟ تو پھر وہ تبدیلی کون کرے گا؟ جب ملک میں مارشاء اللہ نافذ ہوتا ہے تو پھر مارشاء اللہ تو اپنے بل بوتے پر یہ سارے اقدامات کر لیتا ہے، اور سپریم کورٹ نے بھی اس کو اجازت دی ہے بار بار کہ وہ دستور میں ترمیم بھی کر لے، اور دستور میں ترمیمات ہوتی ہیں، بعد میں قومی اسمبلی آتی ہے، اس پہ ٹپا لگا دیتی ہے۔ لیکن جو اس وقت صورتحال ہے، ایک ہمارا دستور موجود ہے اور وہ نافذ العمل ہے، اور اس کے اندر رہتے ہوئے ہم تبدیلی چاہتے ہیں اور اس کے جو تقاضے ہیں ان کو نظر انداز بھی کرنے کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں۔ تو یہ کہاں ہم جائیں گے اور کہاں ٹھہریں گے اور کہاں قرار آئے گا ہمیں؟ عارفہ صاحبہ، آپ کے خیال میں obviously کوئی اگر ڈائریکٹ انٹرونشن کی ضرورت ہو تو پولیٹیکل فورسز کی الائنمنٹ کی اور ان کے درمیان ریکنسلیشن کی تو گفتگو کی ضرورت نہیں ہوتی، اور پھر اس میں کوئی ضرورت نہیں تھی اس بات کی کہ جو اسٹیٹس کو تھا آپ سے چند دن پہلے تک پی ٹی آئی اور عمران خان کے حوالے سے وہی برقرار رہتا۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کنسنسس کی کوشش ایک ہو رہی ہے کہ تبدیلی بھی آئے، نظام کی تبدیلی کی جو اس وقت ضرورت محسوس کی جا رہی ہے یا جو اس وقت ڈیبیٹ کا موضوع ہے، خیال یہ ہے کہ پرہیپس کے ایک کنسنسس کے ذریعے اس چیز کو پاسبل کیا جائے، ممکن بنایا جائے کہ ایک قانونی اور آئینی طریقے سے یہ مرحلہ عبور ہو جائے، یعنی کہ آئینی ترمیم جیسا کہ اس سے پہلے ہو چکی ہیں، 28ویں آئینی ترمیم کے تحت جو ہے جو ضرورت ہے جن اقدامات کی ریاستی نظام میں وہ ممکن بنائی جا سکے، اس کے لیے یہ ساری کوشش ہوتی نظر آ رہی ہے۔ میرے خیال میں یہ ایسی صورتحال ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟
شکریہ کامران صاحب. کامران صاحب، آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے میرے خیال میں کسی کو اختلاف تو نہیں ہو سکتا، مگر بس سوالات بہت ہیں مجھ میں یا میرے دماغ میں. مطلب آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. ایک طرف تو جب بھی آئین میں ترمیم ہوتی ہے ہم سب کا خیال ہے کہ وہ کنسنسس سے ہی ہونی چاہیے، اور اسمبلی میں پارلیمنٹ میں 2/3 میجورٹی کا عموماً مطلب بھی یہ ہے کہ جب 2/3 اکثریت کسی چیز کے حق میں ہے تو وہ معاشرے کا ایک کنسنسس ہے. مگر مسئلہ یہ رہا ہے کامران صاحب کہ پچھلی جو 2 ترامیم جس طرح ہوئیں، جس طریقے سے ہوئیں، میرے خیال میں اس کو کہنا کہ وہ ایک کنسنسس تھا سیاسی جماعتوں کا یا معاشرے کا، یہ بہت مشکل ہے. آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ کنسنسس کس طرح ہوا، کس طرح ووٹ اس میں ڈلے، کن سیاسی جماعتوں نے شکایات کی، یا انہوں نے کچھ لوگوں نے ایسی بھی بات کی یا الزام لگایا کہ ان سے زبردستی ووٹ لیا گیا. تو ایک تو تھوڑا سا یہ خدشہ ہے کہ کیونکہ ایک اب یہ کوئی نئی سی روایت ہمارے ہاں بن گئی ہے کہ ترامیم ہوں گی تو بس جلدی میں کر دی جائیں گی، تو اس سے کنسنسس میرا ذاتی خیال ہے کہ بنتا نہیں ہے. تو اب آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے اس لیے اتفاق کرتے ہیں کہ ہماری امید تو یہی ہے کہ اب جب یہ ترمیم کرنے لگے ہیں یا کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اس سے پہلے ایک جس کو ہم کہیں گے کہ ایک جینوئن کنسنسس کریٹ کیا جائے، اور جلدی میں، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ زبردستی نہ لگے کہ وہ اس طرح کیا جا رہا ہے. مگر دوسری بات یہ بھی ہے کامران صاحب، یہاں سوال میں پوچھنا چاہوں گی کہ دیکھیں صرف نئے صوبے بنانے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان کا جو ہے وہ معیشت کے حوالے سے بھی ہے، لوگوں کے اوپر ٹیکسز کا بہت بوجھ ہے. تو مجھے بتائیں کہ یہ جو نئے صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے اس سے کیسے یہ ہم اخذ کر لیں یا یہ امید لگا لیں کہ اس سے جو لوگوں پہ بوجھ ہے جس قسم کا وہ کم ہوگا، کوئی معیشت کا جو پہیہ ہے وہ کسی صحیح سمت میں مڑے گا. یہ بھی تو سوالات ہیں نا سر. لوگوں کی جو شکایات ہیں یا لوگوں پہ جو بوجھ ہے وہ نئے صوبے بنانے سے کیسے حل ہو جائے گا؟ مجھے تو یہ بھی بہت فکر ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں شابی صاحب. اگر یہ چیز آئینی طریقے سے ہوتی ہے، اور اس میں مثال جیسے کہ بھی عارفہ صاحبہ نے کہا کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم میں جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ فرما رہی ہیں کہ وہ مناسب شاید نہیں لگا بہت سارے لوگوں کو، اور اس میں سوالات نے جنم لیا. لیکن شابی صاحب بہرحال پاکستان کی آج کی پارلیمنٹ نے 26ویں اور 27ویں ترمیم کو منظور کیا، اس کے مندرجات کو منظور کیا. یہ وہ پارلیمنٹ ہے جو کہ الیکشن کے نتیجے میں سامنے آئی. اچھا، جو طریقہ کار جو اختیار کیا گیا اس پہ اگر اعتراض ہے تو پھر اعتراض کو ہم طول پہنچائیں 24 کے الیکشن تک، کیونکہ اس سے کہیں زیادہ سنگین سوالات تو اس الیکشن کے حوالے سے جس نے کہ اس پارلیمنٹ کو جنم دیا. جب اس الیکشن کو ہم مان چکے، اس پارلیمنٹ کو ہم مان چکے، تو اس کی آئینی ترمیم جس انداز سے بھی اس نے آئینی ترمیم کو قبول کیا ہمیں اس کو بھی ماننا چاہیے.